السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، اس سلسلے میں ہم نے پچھلے درس میں سورہ حشر کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم نے پڑھی تھی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت نے اسلامی حکومت کے معاشی مصارف میں سے ایک مصرف اور ایک ذریعہ ذکر کیا ہے۔ اسلامی حکومت کی آمدن کے جو ذرائع ہیں ان میں سے اہم ترین ذریعہ مال غنیمت ہے، مال فے ہے، خراج ہے، جزیہ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے اور مختلف قسم کے صدقات ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مال فے کا ذکر کیا ہے۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے جو مسلمانوں کو بغیر جنگ لڑے کافروں سے حاصل ہو۔ کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے مسلمان جائیں، کافر خوفزدہ ہو کر صلح نامہ کر لیں، معاہدہ کر لیں اور مسلمانوں کو اپنے مال حوالے کر دیں تو ان اموال کو مال فے کہتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ بنو نذیر کی جب سازشیں اور ان کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا۔ وہ قلعہ بند ہو گئے اور بالآخر اس بات پر وہ قلعوں سے نیچے اترے کہ وہ مدینہ سے چلے جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ جتنا مال جتنا سامان وہ اپنے ساتھ لے جا سکیں وہ لے جائیں، اور جو باقی بچ گیا اس کے بارے میں آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ، جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دے دیے، من اہل القرى، کچھ بستیاں ہیں، فللہ وللرسول ولذی القربى، تو وہ بستیاں اور وہ اموال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، ولذی القربى، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہیں، اور یہ تھے بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ ان دو قبیلوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو استعمال کرتے تھے۔ والیتامى، تیسرا حصہ یتیم بچوں کا ہوتا تھا، والمساکین، چوتھا حصہ مسکینوں کا، وابن السبیل، اور پانچواں حصہ مسافروں کی ضروریات کے لیے ہوتا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلامی معیشت کا ایک اور شاندار قانون بیان کیا ہے، آج ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال غنیمت، مال فے، اس کو تقسیم کرنے کا جو قانون ہم نے دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت صرف امیروں ہی میں گردش نہ کرتی رہے، تو یہ غریب تک بھی پہنچے، ترقی کا پہیہ حرکت میں رہے اور ہر کسی کو معاشی خوشحالی نصیب ہو۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے شاندار قوانین دیے۔ پہلا تو مال فے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 5 حصے کرتے تھے۔ ایک حصے میں سے اپنی گھریلو ضروریات، اپنی ازواج مطہرات کا خرچہ، ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچ جاتا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور باقی دوسرا حصہ اپنے رشتہ دار بنو ہاشم اور بنو مطلب میں خرچ کرتے، تیسرا یتیموں کو، چوتھا مسکینوں کو، اور پانچواں حصہ مسافروں کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِهِ، وہاں پر بھی مال غنیمت کے بھی اسی طرح 5 حصے کیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ ہوگا،
ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہوگا، ایک یتیموں کا ہوگا، ایک مسکینوں کا ہوگا اور ایک مسافروں کا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جو باقاعدہ جنگ کے بعد حاصل ہوتا، اس میں سے جو مجاہدین تھے ان کو بھی حصے دیتے، جو پیدل لڑنے والا ہے اس کو ایک حصہ، اور جس کے پاس گھوڑا ہے اس دور کی بہترین سواری، بہترین ہتھیار، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصے عطا فرماتے۔ تو اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 حصے کرتے، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے اور پھر باقی 4 ان جو میں نے ابھی بیان کیے مصارف ان میں آپ تقسیم کر دیتے۔ اس کے علاوہ مجاہدین کو خصوصی انعامات بھی دیے جاتے تھے کہ جو خصوصی بہادری، خصوصی کارنامہ کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انعام بھی دیتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے کافروں کے ایک بہت بڑے جنگجو لیڈر کو مارا، تو اس کے جسم سے حاصل ہونے والی زرہ اتنی قیمتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ زرہ بطور انعام ان کو عطا فرمائی تو کہتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں پورا ایک باغ جو ہے اس زرہ کے بدلے میں خریدا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اموال حاصل ہوتے تھے ان کو نیچے تک ہر مسلمان تک پہنچاتے تھے۔ تو اسلامی معاشرت اور اسلامی معیشت کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں دولت کسی ایک ہاتھ میں بندھی نہیں رہتی، کسی ایک کے قبضے میں جمع نہیں رہتی، بلکہ گردش کرتی رہتی ہے۔ تو اسلامی حکومت کے جو ذرائع آمدن ہیں ان میں سے ایک غنیمت ہے، دوسرا مال فیح ہے اور تیسرا خراج، کہ وہ زمینیں جو مسلمان فتح کرنے کے بعد اسی علاقے کے لوگوں کو دے دیں اور وہ کاشت کریں، تو جو کاشت سے حصہ آئے گا اس کو خراج کہتے ہیں۔ اور اگر کسی علاقے کے لوگ صلح کر لیں اور مسلمان حکومت کے ماتحت رہنے پر راضی ہو جائیں تو ان سے ہلکا سا ٹیکس کہ ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت کی حفاظت اسلامی حکومت کرے گی، اور اس بدلے میں وہ اسلامی حکومت کو ہلکا سا ٹیکس ادا کریں گے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھے ذرائع آمدن، اور پھر مسلمان کی آمدنی میں سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ بھی اللہ رب العزت نے رکھی، اور جو زمین ہے اس پر بھی عشر رکھا یا نصف عشر رکھا۔ تو اس طرح سے جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ اسلامی حکومت کے سارے ہو جاتے ہیں پورے، اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی وہ تمام مسلمانوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بہت خوبصورت اور شاندار قانون بھی اسلامی حکومت کا بیان کیا کہ اسلامی معیشت جس قانون کے تحت چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معیشت میں دولت جمع نہیں ہوگی، کسی ایک شخص کے بینک میں اکٹھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل ہوتی رہے گی۔ آئیے چند ایسے قوانین جو اسلامی معیشت کے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس اہم ترین قانون کی ذرا تفصیل بیان کریں گے۔ اسلامی معیشت کا قانون سب سے پہلا یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، انسان اس کا حقیقی مالک نہیں ہے۔ اسلام نیابتاً، انسان امانتاً یہ ساری چیزیں استعمال کر رہا ہے، اور اصل مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو جو دعا پڑھتے تھے اس میں یہ الفاظ ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، اے اللہ تو آسمانوں، زمینوں اور جو ان کے درمیان ہے ساری چیزوں کا، ساری مخلوقات کا تو مالک ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان مخلوقات ہے سب کو قائم رکھنے والا تو ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے اسلامی معیشت کا کہ ہر چیز اس اللہ کی ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اور انسان امانتاً نیابتاً اس کو استعمال کرتا ہے، اس کا حقیقی مالک نہیں ہے۔ دوسرا قانون اسلامی معیشت کا یہ ہے کہ تمام مخلوق کا رزق وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ وہ اللہ زبردست رزق دینے والا اور زبردست قوت والا ہے۔ ایک چونٹی جو ایک ذرے کے برابر کھانا کھاتی ہے، اور ایک ہاتھی جو منوں کے حساب سے کھاتا ہے، اور ایک وھیل مچھلی جو ٹنوں کے حساب سے روزانہ خوراک کھاتی ہے، ان سب کا رازق وہ اللہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی مخلوق ہے زمین پر چلنے والی، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے،
پہاڑوں کے نیچے، سمندر کی تہوں میں، سب کا رازق، سب کا خالق وہ اللہ ہے۔ تیسرا قانون اسلامی معیشت کا بہت خوبصورت قانون کہ ذریعہ معاش حاصل کرنے میں سب انسانوں کا حق برابر ہے۔ یہ زمین، اس سے اگنے والی پیداوار، سب انسان اس میں برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر شخص کوشش کرے اور اپنی قسمت کا مال اس میں سے نکال لے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ تحشرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب انسانوں کے لیے زمین کو فرما بردار اور تابع کر دیا ہے، اب تم جاؤ اور رزق تلاش کرو اور استعمال کرو۔ تو ذرائع آمدن صرف زمین نہیں ہے، صنعت بھی ہے، تجارت بھی ہے، مزدوری بھی ہے۔ ہر شخص کو جو وہ کوشش کرے گا اس کو اس کی کوشش کے مطابق اللہ رزق دے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ کہتے ہیں انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی صنعت کے ذریعے رزق کما لے، کوئی تجارت کے ذریعے کما لے، کوئی زراعت کے لیے کما لے، جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے وہ مزدوری کر کے کما لے، وہ رزق اللہ دے گا اس کو۔ کسی کو زیادہ دے گا اور کسی کو کم دے گا، یہ بھی اس کا فیصلہ ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اور کس مقدار میں دینا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، وہ اللہ ہے جس نے رزق کی مقدار میں کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ فیصلہ وہ میرا رب کرتا ہے کہ کس کو رزق کی فراوانی دینی ہے اور کس کو کمی دینی ہے۔ البتہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو کمائے گا، جو کوشش کرے گا، ہم اس کو ضرور عطا کریں گے۔ اسلامی معیشت کا ایک اور خوبصورت قانون یہ ہے کہ ذرائع آمدن فراہم کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری میں ہے۔ اسلامی حکومت مواقع فراہم کرے گی سب لوگوں کو برابر، پھر جو جتنی کوشش کرے گا وہ اس میں سے حاصل کر لے گا۔ ایک اور خوبصورت قانون یہ ہے کہ اسلامی حکومت حرام ذرائع، حرام تجارت، حرام کام بالکل روک دے گی تاکہ حلال کھائیں، حلال کمائیں اور برکت آئے۔ اسلامی حکومت یہ بھی چیک کرے گی کہ کوئی شخص اسراف اور تبذیر کے ذریعے رزق کو ضائع کرتا ہوا نظر نہ آئے، کیونکہ مومن وہ ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نہ تو وہ اسراف کریں، ضائع نہیں ہونی چاہیے دولت، اللہ کا دیا ہوا رزق ضائع نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی وہ تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ وہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ قابل احترام ناظرین، اسلامی معیشت کا ایک اور خوبصورت قانون کہ اسلام کہتا ہے کہ دولت کو سنبھال کے جوڑ کے مت رکھو، خرچ کرو، خرچ کرو، اور جو رزق کے ذرائع ہیں، اناج ہے، کھانے کی ضرورتیں ہیں اور ضروریات زندگی ہیں، ان کو سٹور نہیں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحتکر الا خاطئ، جس نے مسلمانوں کی ضروریات کو جوڑ کے جمع کر کے مہنگا کرنے کی نیت سے سٹور کر لیا تو وہ گناہ گار ہے۔ یہ اسلامی حکومت دیکھے گی کہ اسلامی معیشت کو کس طرح سے انہوں نے ترقی کے راستے پر لگانا ہے اور چلانا ہے۔ کہیں کو جو شخص رکاوٹ ڈال رہا ہو اس کو روکنا ہے۔ اسلامی حکومت کا ایک خوبصورت قانون یہ بھی ہے کہ اسلام سودی معاملات کو روکتا ہے۔ سود کی وجہ سے ترقی کا پہیہ جام ہوتا ہے، معیشت میں تنگی آتی ہے اور اشیاء ضروریات کی فراوانی ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کے ہاں قلت کا مظاہرہ ہوتا ہے، لوگ تنگ ہو جاتے ہیں اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ قوانین جو اسلام نے دیے اسلامی معیشت کو چلانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے۔ ہر شخص کو اس کی ضروریات زندگی مہیا ہوں، ہر شخص کو آسانی کے ساتھ مل جائے، جتنی وہ محنت کرے اتنا وہ کامیاب ہو، اس کے لیے اسلامی حکومت نے جو شاندار قانون دیا اور سمندر کو کوزے میں بند کیا وہ ہے سورہ حشر کی یہ آیت کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت صرف دولت مندوں ہی کے پاس جمع ہو کے نہ رہ جائے۔ تو آئیے اس قانون کو ذرا تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے معیشت کو ترقی دینے کے لیے، لوگوں کی خوشحالی کی ضمانت دینے کے لیے کیا قانون بنایا کہ انسان کی دولت کو گردش میں رکھا۔ اگر دولت جمع ہو جائے، ایک جگہ رک جائے، ایک جگہ سمٹ جائے تو ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے، لوگ بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں، معیشت کی تنگیاں ان پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے اسلام نے یہ قانون بنایا کہ اللہ سود کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ سود خور مال جمع کر لیتا ہے، اشیاء ضروریات کی قلت کر دیتا ہے اور لوگوں کو بدحالی کا شکار کر دیتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو شدید دھمکی دی کہ جس طرح کافر یہ کام کرتے ہیں خبردار تم نے ایسا نہیں کرنا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود زمانہ جاہلیت سے لیتے آ رہے ہو اب وہ چھوڑ دو، جہاں ہے اس کو ختم کر دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے یہ حرکت نہ چھوڑی، تم باز نہیں آئے اور سودی کاروبار اسی طرح لین دین کرتے رہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے معاشرے، حکومتیں، افراد، بینک، ادارے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے بظاہر بہت بلڈنگیں بنا گئے، بہت ترقیاں کر گئے، لیکن سکون، اطمینان، رزق، حلال ختم ہو گیا، اور وہ ادارے ایک نہ ایک دن مٹ گئے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سودی معاملات، سودی کاروبار کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ صدقہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو گردش رکھنے والے معاملات کی ترغیب دلائی، اور وہ سودی معاملات جن سے دولت مرتکز ہو کے بند ہو کے رہ جائے اور لوگوں کے ہاں قلت ہو، بدحالی ہو، معیشت کا پہیہ جام ہو جاؤ، اس سے روکتے ہوئے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، جس شخص نے سود کھایا اور جس نے کھلایا۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی مجبوری تھی۔ اسلام کسی مجبوری کو مجبوری سود کے لیے نہیں سمجھتا کہ وہ سود مجبوری کی حالت میں کھا لے۔ فرمایا کھانے والا بھی لعنتی ہے، کھلانے والا بھی لعنتی ہے، جو ڈاکومنٹیشن کر رہا ہے، جو کلرک لکھ رہا ہے، جو فارم فل کر رہا ہے وہ بھی لعنتی ہے، اور جو دو سائن کر کے گواہی دے رہے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں۔ اور فرمایا ہم سوا، گناہ میں یہ سب کے سب برابر ہیں۔ یہ اسلامی معیشت کے دشمن ہیں، یہ لوگوں کے دشمن ہیں، لوگوں کی خوشحالی کے دشمن ہیں، اس لیے فرمایا گناہ میں سب کے سب برابر ہیں۔ اور پھر اس جرم کی شدید وعید سناتے ہوئے کہا درہم ربا، ایک درہم سود، 1 روپیہ کہہ لیں، $1 کہہ لیں، 1 یورو کہہ لیں، ہلکی سے ہلکی مقدار سود کی، اشد من 36 زنیہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص 36 مرتبہ بدکاری اور زنا کرے تو وہ گناہ بھی ہلکا ہے، لیکن 1 درہم سود کا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ یہ پورے معاشرے پر ظلم ڈھا رہا ہے، یہ پورے معیشت پر ظلم ڈھا رہا ہے، یہ لوگوں کو تنگ حالی کی طرف دھکیل رہا ہے، اس لیے اس کا گناہ ان سب سے بڑا ہے۔ تو اسلام نے سودی کاروبار کو ختم کرنے، معاملات کو سمیٹنے کا حکم دیا، اور اسلام آنے سے پہلے جو سود لیتے تھے ان کو کہا ختم کر دو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، جو تمہارے اصل زر تھے وہ لے لو، جو تمہارے اصل زر تھے، تمہاری اصل ملکیت تھی، اصل مال تھا، اتنا سا وصول کر لو، نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہوگا۔ اپنی اصل دولت لے لو جتنی رقم تھی، اور سود سارے کا سارا ختم کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خاندان کا سود جنہوں نے وصول کرنا تھا سب سے پہلے وہ ختم کیا، اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد تمام سودی معاملات ختم، حرام ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سودی معاملات کرے۔ تو یہ قانون تھا تاکہ اسلامی معیشت ترقی کرتی رہے اور معیشت کا پہیہ چلتا رہے اور دولت گردش میں رہے۔ جیسے جیسے دولت گردش میں رہے گی ویسے ویسے معاشرے میں ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی، اور ہر شخص پرسکون اپنی ضروریات زندگی وصول کر سکے گا۔ اور اگر معیشت سودی ہو گئی، بینکار سودی ہو گئے اور دولت مند سود خور ہو جائیں تو پھر تنگی آتی ہے، تنگ حالی آتی ہے، معیشت کی تنگی ہو جاتی ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے دوسرا شاندار قانون اس کے مقابل کیا دیا کہ دولت کو خرچ کیا جائے۔ جو دولت مند ہے اگر مال غنیمت کے ذریعے اس نے کمایا ہے تو اس میں سے بھی خرچ کرے، اگر مال فیع آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کریں گے، اگر مال خراج آیا ہے، جزیہ آیا ہے تو وہ بھی اسلامی حکومت خرچ کرے گی۔ اور اگر زکوٰۃ سال کے بعد مسلمان کے پاس اضافی مال موجود ہے، سیونگ موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ مسلمان اس میں سے 2.5% 40واں حصہ، بالکل چھوٹی سی مقدار
اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ کن کو دے گا؟ مسکینوں کو دے گا، یتیموں کو دے گا، غرباء کو دے گا، مسافروں کو دے گا، اللہ کی راہ میں ہونے والے تمام رفاہی کاموں میں خرچ کرے گا۔ اور اگر ذمہ دار ہے، زمین کاشت کر رہا ہے، تو زمین کی فصل آنے پر اگر اللہ کی رحمت سے بارشوں کے ساتھ وہ سیراب ہو رہی ہے تو اس میں سے 20واں حصہ، اس میں سے عشر، 100 میں سے 10، اور اگر پانی لگا کر خود محنت کر کے کنویں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے پانی لگا رہا ہے تو 100 میں سے 5 من وہ عشر دے گا۔ اگر جانور پالے ہوئے ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ ہے، اگر سونا چاندی آپ کے پاس موجود ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، مقدار بھی بتا دی اور اس پر زکوٰۃ بھی بتا دی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، غریب تک بھی دولت پہنچے گی، دولت خرچ ہوگی، ترقی کا پہیہ گھومتا رہے گا اور خوشحالی آتی رہے گی۔ اور جو لوگ کمانے کے بعد سٹور کر کے رکھ لیں، چھپا لیں اور معاشرے کے اندر دولت کی کمی کر دیں، رزق کی کمی کر دیں اور لوگوں کو تنگ حالی کا شکار کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا اور چاندی سٹور کر لیتے ہیں، جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو جو لوگ اسلامی معیشت کے خلاف ہوں، مسلمانوں کی ترقی کے خلاف ہوں، مسلمانوں کی خوشحالی کے خلاف جائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو خرچ کرے ان کے لیے شاندار انعامات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے 2 نورانی فرشتے زمین پر آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو جب وہ دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو وہ قبول بھی ہوگی۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے، جو تیری راہ میں دے رہا ہے، اللہ اس کو اور بھی عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، جو روک رہا ہے دولت کو، جو غریبوں تک ان کے حق نہیں دلا، جو سنبھال کے بیٹھ گیا ہے، جو سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے، اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، برباد کر دے۔ تو یقیناً یہ دونوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو جمع کر کے سنبھال کے رکھنے کا حکم دیا ہو، بلکہ اپنی ضروریات سے زائد جتنا مال ہے اس کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ مسلمان مالدار جو یتیموں کا خیال کرتا ہے، جو مسکینوں کا خیال کرتا ہے، جو بیوہ کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ تو گویا معاشرے میں پسے ہوئے لوگ جو ذرائع آمدن تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو کمانے کی سکت نہیں رکھتے، ان کی ضروریات فراہم کرنا معیشت میں، ترقی میں حصہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم یوم القیامت ہاکذا، قیامت والے دن میں اور یتیم اس طرح، جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ سارے قوانین کس لیے؟ تاکہ دولت امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل ہوتی رہے، اور غریب خرچ کرتے رہیں گے تو ترقی ہوتی رہے گی، خوشحالی آئے گی، ضروریات زندگی وافر ہوں گی، اور ہر شخص سکون اور چین سے زندگی بسر کر سکے گا۔ تو اس طرح سے اسلام نے یہ جو قانون بنایا کہ دولت کو گردش میں رکھنا ہے، گویا یہ پوری اسلامی حکومت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اسلامی معیشت ترقی میں رہتی ہے اور لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دولت صرف دولت مندوں کے پاس جمع ہو کے رہ جائے تو اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جو مال فیع اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں بنو نذیر کے اموال بھی تھے، اس میں خیبر کے باغات بھی ہیں، اس میں فدق کے باغات بھی ہیں۔ تو یہ سارے باغات جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، جو بستیاں آپ کو بغیر جنگ کے دے دی ہیں، یا جو جنگ کے ذریعے مال غنیمت آپ کو حاصل ہوا ہے، تو اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، اس میں سے مسکینوں کو بھی دیں، اس میں سے یتیموں کو بھی دیں، اس میں مسافروں کی ضروریات بھی پوری کریں، اور اس میں قریبی رشتہ داروں کو بھی دیں۔ تو یہ سارا شاندار قانون اس لیے تھا تاکہ معیشت پھلتی پھولتی رہے اور ضروریات زندگی ہر شخص کو بآسانی فراہم ہوتی رہیں۔ قابل احترام ناظرین، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو ماننے والے کو اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو نہ مانا
آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی تو اس کو نقصان کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمۃ 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 اللہ وبرکاتہ،